جاہل کبھی اپنے کو جاہل نہیں سمجھے گا. جاہل کی پہچان یہ ہے کہ وہ بکرات ہوگا. عرض یہ کر رہا تھا کہ جانکاری زیادہ ہونے سے رتبہ زیادہ نہیں بڑھ جاتا. بہت سی گھٹیا چیز کو جانکاری ہے اور آپ کو جانکاری نہیں ہے. آپ کے علاقے میں بیل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بیل. اچھا گدھا بھی ہوتا ہوگا. تو بیل گدھے کو آپ لوگ کیا کھلاتے ہیں؟ مرغا پلاؤ. تب کیا کھچڑا ملیدہ؟ تب کیا کھلاتے ہو؟ گھاس بھوسا. اچھا ہری ہری گھاس جا کر آپ کاٹ کر لے آؤ جنگل سے، کھیت سے، آپ بیل کے پاس رکھ دو تو وہ سب گھاس کو نہیں کھائے گا. جو گھاس اس کو ناپسند ہے یا اس کے کھانے کی نہیں ہے اس کو سونگھ کر چھانٹ دے گا. چیک کرتا ہے. اس کے پاس ایسی ناک میں مشین دیا ہے اللہ نے کہ سونگھ کر وہ چھانٹ دیتا ہے. تو اس کی ناک میں اتنی طاقت ہے. آپ بھی سونگھ کے وہیں چھانٹ دیتے. کیوں اٹھا کر کے لایا؟ اتنا نقصان کیا. اپنی ناک بھڑا دیتے وہاں. تم نہیں چیک کر پا رہے تھے تو اپنے مولانا صاحب کو بھڑا دیتے کہ آپ ناک اس میں لگائیے، اپنی چیک کیجئے. تو مولانا صاحب کی ناک اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا بیل کی ناک پاورفل ہے. تو بیل کا درجہ بڑا ہو جائے گا مولوی صاحب سے. ایسا سمجھنے والا تو بیل نہیں بلکہ گدھا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جانکاری زیادہ ہونے سے رتبہ زیادہ نہیں ہو جاتا ہے، مرتبہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے. مرتبہ بڑا ہونے کے لیے الگ سے اس کا قاعدہ ضابطہ ہے. ہدہد کو جانکاری ہو گئی کہ فلاں جگہ پر شرک ہو رہا ہے تو کیا سلیمان علیہ السلام کے ٹکر کا ہو گیا؟ اور سلیمان علیہ السلام کو نئی جانکاری تھی تو کیا ہدہد سے ان کی پوزیشن ڈاؤن ہو گئی اور رتبہ کم ہو گیا؟ معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے آدمی چونکہ بہت سی چیز کو نہیں بھی جانتا ہے، اگر کچھ چیز کو جانتا ہے، کچھ کسی کو معلوم ہے، کچھ کسی کو معلوم ہے، کچھ کسی کو معلوم ہے. اتنے بڑے علامہ ہیں، ولی ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اور گھڑی پہنے ہوئے ہیں، گھڑی خراب ہو گئی تو اب قرآن کی آیت پڑھ کے دم کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی؟ ہوگا نہیں. میرا درجہ اتنا بڑا ہے اور جاہل گھڑی ساز کے پاس ہم جائیں گے، اس کی تو پوزیشن کچھ نہیں ہے میرے سامنے. وہ تو جانا ہی پڑے گا. یہ علم تو اسی کو دیا ہے اللہ نے، آپ کو نہیں دیا ہے. یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہے. گھٹیا مخلوق کو بعض چیز کی جانکاری دے دیتے ہیں اور بڑھیا مخلوق کو نہیں دیتے ہیں. تو اس سے پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی. ارے مچھلی، آپ تو سمندر کے قریب رہتے ہو نا، تو جانتے نہیں مچھلی کسے کہتے ہیں. اب مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے مچھلی سب ٹریننگ اسکول میں دیتے ہیں. تیرنا سیکھنے کے لیے اس کو اسکول میں پڑھنا پڑتا ہے نا؟ نہیں. مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، مینڈک کا بچہ پیدا ہوا، تیر رہا ہے پانی میں، اور تمہارا بچہ اس مچھلی کے بچے سے افضل ہے کہ ہٹیا ہے؟ کم رتبے کا ہے؟ نہیں. تو اشرف المخلوقات. اب کوئی صاحب تھے ایسے ہی، خان صاحب کھوپڑا خراب، ان کو گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اپنے بچے کو پیار کرتے کرتے پہنچ گئے ندی پر، دیکھا کہ مینڈک مچھلی کے بچے تیر رہے ہیں تو کہنے لگے بیٹا تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، تم بڑے باپ کی اولاد ہو، اور مچھلی مچھر چل رہے ہیں، مینڈک تیر رہے ہیں، اس کے بچے تیر رہے ہیں، تو میں تم کو ڈالتا ہوں، تم بھی تیرو. اور ڈال دیا تو تیرتا کیا، وہ تو چلا گیا. یہ بدعقلی کی بات ہے. ارے تیرنا اللہ نے اس کو دیا ہے بغیر سکھائے پڑھائے، لیکن یہ اشرف المخلوقات ہے، تب بھی اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ علم دیا ہے مچھلی مینڈک کو اللہ نے، انسان کو نہیں دیا ہے تو انسان کی شان نہیں گھٹ جائے گی، رتبہ نہیں گھٹ جائے گا. وہ بڑے جاہل لوگ ہیں جو نبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں ایسی چیزوں میں شیطان سے. کہتے ہیں شیطان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، وداؤٹ ٹکٹ پہنچ جاتا ہے.
اچھا تو بلا ٹکٹ چلا جاتا ہے تو آپ بزرگ ٹکٹ کیوں لیتے ہو؟ آپ بھی وداؤٹ ٹکٹ ہی سفر کرو. شیطان کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے، یہ ولی بزرگ عالم کو پاور نہیں دیا ہے. اگر یہ بھی وداؤٹ ٹکٹ سفر کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پہنچتے ہیں. ٹائم ٹیبل سب دماغ کا درست ہو جائے گا، جتنی چول کھسکی ہوئی ہے سب راستے پر آ جائے گی. اس لیے آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اس کو ایک بات نہ معلوم ہو، اور بڑے سے بڑا بھی ہے تو اس کو اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں. جاننے والے سے معلوم کر کے تحقیق کر کے پتہ لگا کر تب بتائیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، انسان کی غلطی کا ہو جانا اس کی شان کو نہیں گھٹا دیتا، اس غلطی پر اڑے رہنا یہ ہے اصل خطرناک بات. یہ شیطان کا کام ہے. غلطی تو ہوتی ہے، شیطان اڑ جاتا ہے، ہم نہیں مانتے کہ غلطی ہوئی، اور انسان جھک جاتا ہے، مان گیا کہ غلطی ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ گنہگار نافرمان بندہ جب نادم ہو کر شرمندہ ہو کر روتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتے اس کے شکایت لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ، آپ کو تو ترس آ رہا ہے اس کے اوپر، ایسا آپ کا موڈ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ معاف کر دیں گے. ارے یہ تو 100 سال کا پاپی ہے، ابھی نہ پگلا بھگت بن کر کے اور رو گڑ گڑا رہا ہے. یہ تو اپنے زمانے کا فرعون تھا، اس نے اتنے پاپ کیے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خاموش کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ یہ بندہ کہیں اور معافی کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہیں اور معافی کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی دروازہ ہے جہاں سے معافی ہو جائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہے تو مومن بندہ، مشرک نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی دوسرا دربار ہے ہی نہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں اگر میں اسے واپس کر دوں تو کس دروازے پر یہ جائے گا جہاں اس کی معافی ہو جائے گی؟ جب میرے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے اور صرف میرے ہی اوپر یہ منحصر ہے تو میں اسے معاف کروں گا، میں بخش دوں گا. اس کے گناہوں کی کثرت کو نہیں دیکھوں گا، اس کے ندامت کے آنسو کو دیکھوں گا. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ ٹپک جاتا ہے وہ ہیرے اور موتی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اگر ندامت کا آنسو ہو، شرمندگی کا آنسو ہو. غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس غلطی پر اڑنا نہیں چاہیے. جہاں احساس ہوا فوراً مان لو کہ ہاں غلطی ہو گئی.